السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا نماز کے اندر کتنے مکروہات ہوتے ہیں اور نماز کے اندر مکروہات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نماز کے اندر کتنے مفسدات ہوتے ہیں اور نماز کے اندر مفسدات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دوستو، نماز کے اندر مفسدات کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی وہ کام جن کو اگر ہم نماز کے اندر کرتے ہیں تو ان کام کے کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان سب کو مفسدات نماز کہا جاتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ نماز کے اندر کتنے مفسدات ہوتے ہیں۔ دوستو، نماز کے اندر 18 مفسدات ہیں جن کو ہم یہاں پر ایک ایک کر کے سیریل وائز پڑھیں گے۔ نمبر 1، بات کرنا خواہ کم ہو یا زیادہ، قصدن ہو یا بھول کر۔ نمبر 2، زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا مصافحہ کرنا۔ نمبر 3، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یا نماز سے باہر والے شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا سا پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، نماز میں دنیاوی ضرورت والے الفاظ سے دعا مانگنا، مثلا یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے یا مجھے فلاں کپڑا پہنا دے۔ نمبر 6، نماز میں درد یا کسی تکلیف کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کرنا۔ نمبر 7، کسی بھی وجہ سے نماز میں اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 8، اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینا یعنی کوئی غلطی بتانا۔ نمبر 9، نماز کے درمیان غیر نمازی سے لقمہ لینا۔ نمبر 10، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 11، قرآن شریف پڑھنے میں ایسی سخت غلطی کرنا جس سے معنی بدل کر اسلامی عقیدے کے خلاف ہو جائے۔ نمبر 12، نماز میں عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 13، نماز کے دوران قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا۔ نمبر 14، نماز میں سینہ قبلے سے پھر جانا۔ نمبر 15، نماز میں ایک رکن کی مقدار سطر کا کھلا رہنا۔ نمبر 16، نماز میں مقتدی کا لگاتار 2 صفوں کی برابر چلنا، امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کا اپنے سجدے کی جگہ سے تجاوز کرنا۔ نمبر 17، بالغ آدمی کا نماز میں آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18، مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لینا۔ دوستو، یہ تھے نماز کے 18 مفسدات جن کو آپ نے ابھی ایک ایک کر کے سیریل وائز پڑھا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان سارے مفسدات نماز کو خوب اچھی طریقے سے یاد کریں اور ان سارے مفسدات کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے فیڈ کر لیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ نماز کے اندر کن چیزوں کے کرنے سے یا پھر کن کام کے کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز کے اندر کتنے مفسدات ہوتے ہیں اور نماز کے اندر مفسدات کا کیا مطلب ہوتا ہے، نماز کے اندر کن چیزوں کے کرنے اور کن کاموں کے کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے، اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور برابر میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔